تو بہانے بناتے ہیں نا کسی طرح ادھر ادھر کر کے. فرمایا مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، سارا سال مال کا حساب رکھتا ہے. اللہ اکبر. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جہاں تک تمہاری بساط ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اس کی فرما برداری بجا لو. اسی اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں. اس کے دین کو سنو بھی، اس کو مانو بھی، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اس کی راہ میں جہاں تک ہمت استطاعت ہے خرچ کرو. اور جان لیجئے جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، بچ گیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ضرور سے زائد ہوں، صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، یا ضرور سے زائد ہیں، ضرورت پڑ گئی اللہ کے لیے تو صدقہ خیرات کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے. اسے بخل کہا گیا ہے. اور جس بخل سے بچ گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو اچھے کریکٹر کردار بتائے گئے ہیں، خوبیاں اوصاف، اس کے حامل ہی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے. فرمایا یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی. کیا؟ یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایک تو یہود و نصارہ اور ان کے جو پیر مولوی وڈیرے جن کے پیچھے وہ چلتے لگتے تھے، جن کے فتووں پر وہ ایک تو انسانوں کا مال باطل طریقے سے جھوٹ بول کر ادھر ادھر غلط کاموں میں خرچ کرا کے کھاتے. دوسرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی اور لوگوں کو جہاد سے بھی روکتے، اور پھر سونا چاندی کے ذخیرہ کرتے، اور ان کے فالورز میں بھی یہ برائی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، جیسے منافق آتا ہے نا کافروں کا ذکر، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ وخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. جمع خرچ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور اپنے مال کی بڑھوتری پر خوش ہوتا رہتا ہے، اور اسی کی سمجھتا ہے یہ ہمیشہ اس کے مال رہے گا. فرمایا کلا لا ینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ جہنم کی آگ میں جو جلا کے رکھ دینے والی ہے اس میں پھینک دیا جائے گا. تو عرض کیا ہے کہ مال اگر زکوٰۃ واجب فرض ہو گئی ہے تو پھر یہ آگ ہے جب تک آپ اسے اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دے نہیں دیتے، اور یہ کفر ہے، ظلم ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا نہیں کر دیتے. یہ مال کو پلید کر دے گا اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اور یہ آپ کے باطن کی پاکیزگی کا باعث بنے گا اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیں. اگر نہیں دیں گے تو باطن کو بھی پلید کر دے گا. اور اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو یہ ہمارے زکوٰۃ صدقات بھی اس میں شامل ہیں، دونوں پر ایک ہی لفظ بولا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گا. اور اگر زکوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے، آل ہونے کے ساتھ، آل ہوں شرط یہ ہے، یا مال نہیں ہے تو ذکر ذکار کریں، قرآن پڑھیں، نیکی کے کام کریں. اگر ہم اپنے آپ کو روکیں گے تو اللہ کے رسول کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، اور اگر اس کے لیے سخاوت کریں گے تو وہ دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. ابھی قرآن سے پیش کرتا ہوں. فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے، مال کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور اسے اپنا خزانہ سمجھتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، فرمایا قیامت یہ جہنم کی آگ میں یہ ان کا سونا چاندی ذخیرہ دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر اس سونے چاندی کو آگ بنا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، حق ادا کرنے سے روک کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم ذخیرہ کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ قرآن ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن یہ جو سونا چاندی ہے یہ 50,000 سال تک، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جنت یا جہنم کا، اس کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ مسلمانوں فکر مند ہو جائیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں کہ ہم سنانے والے بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی دنیا زیادہ ہے۔ حال بڑا ہی نازک ہے، خطرے والا ہے۔ فرمایا جس کے پاس اونٹ تھے، گائیں تھیں، بکریاں تھیں، جو اور بھی جانور تھے، اور وہ ان میں سے زکوٰۃ صدقہ ادا نہیں کرتا تھا، تو وہ بڑے ہیوی قیامت کے دن بنا کر قطاروں میں آئیں گے اور اس میدان میں اس کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اور سینگوں سے کریدتے کچلتے ہوئے گزریں گے، پھر بار بار رپیٹ ہوتا رہے گا۔ اور کتنی دیر تک؟ 50,000 سال۔ جس کو تو یقین ہے اس کا ایمان درست ہو جانا چاہیے، جس کو یقین نہیں ہے وہ کہتا ہے ایسے مولوی کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ایسے مولوی کہتا ہے۔ مولوی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، کہیں تمہیں مالوں کی بہتات اور اولادوں کی، ان کی مصروفیات، مشغولیات، محبتیں اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے دین، اس کی فرما برداری سے روک کر ہلاک نہ کر دیں۔ یعنی اس میں پڑھ کر اللہ کے حکموں کو بھلا دینا یہ ہلاکت قرار دیا ہے۔ ظاہر میں ہم بڑے امیر ہو رہے ہیں، فرمایا ہلاکت ہے، برباد ہو رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو مال و دولت اور اولاد، بیوی بچے، ان کی مصروفیات میں الجھ کر اپنے رب کو بھول گیا، اس کے حکموں کو بھول گیا، احکام کو نظر انداز کر دیا، یہ اصل گھاٹا پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگو اس میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ آدم کے بیٹے، تم مت یقین کر لے کہ یہ تیری محنتوں سے مال دولت تجھے ملا ہے، یہ صحت، یہ ناک کان آنکھ زبان، یہ سب کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، تم موت کے بلاوے سے پہلے اس کو خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت کا بلاوا آئے تو پھر انسان کہے، گھڑی بھر تاخیر ہو جائے، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں سے ایک اور خبر ملی کہ قیامت کو جو 4 قسم کے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نام فرمائے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صالحین میں شامل ہونے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا صالحین کا شیوا ہے۔